بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج ہمارے دینی سوال اور جواب کا 12واں ایپیسوڈ ہے اور آج بھی سوالات ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلا سوال یہ ہے، فیروز صاحب ایودھیا سے کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں سے روزہ کھولتے تھے اور کس طرح کھولتے تھے؟ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے روزہ افطار کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تر کھجوروں سے روزہ افطار شروع کرتے تھے، اور اگر تر نہ ہوتی تو خشک کھجوریں کھاتے، اور اگر وہ بھی میسر نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے روزہ افطار کرتے تھے۔ تو یہی طریقہ سنت ہے، باقی اگر کوئی کسی اور چیز سے افطار شروع کر دے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے بارے میں اگر آپ نے پوچھا ہے تو آپ کی پسند یہی ہوتی تھی۔ اگلا سوال کرتے ہیں کہ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور کسی حاجت سے کہیں جاتے ہیں تو نشانی کے طور پر صفحے موڑ دیتے ہیں، کہنا یہ ایسا کرنا کیسا؟ ٹھیک ہے، جائز ہے نشانی کے طور پر کسی چیز رکھ دینا یا صفحات کو موڑ دینا، ٹھیک ہے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہو، اس کی ٹوپی گر جائے تو کیا اس کی ٹوپی سر پر رکھ سکتے ہیں؟ بھائی نماز وہ پڑھ رہا ہے، ٹوپی آپ کیوں سر پر رکھیں گے؟ پہلی بات تو ایسی ٹوپی پہننی ہی نہیں چاہیے کہ وہ زمین میں گرے پھر لوگ اس کو اٹھائیں یا کوئی دوسرا اٹھائے، تو اس سے نماز میں خلل واقع ہوتا ہے۔ تو نہ ایسی ٹوپی پہننی چاہیے اور نہ ایسی ٹوپی پہنانی چاہیے۔ بہرحال نماز ٹوٹنے کا مسئلہ نہیں، نماز ہو جائے گی اگر پہنا دیا تب بھی۔ سوال کرتے ہیں کہ سحری کھا رہے ہوں، امام صاحب نے بندش کا اعلان کر دیا تو کیا ہمیں ترنت رک جانا چاہیے یا کوئی جو پلیٹ میں رکھا اس کو پورا کھا سکتے؟ جی نہیں، اگر وقت ختم ہو گیا ہے تو فوراً رک جانا چاہیے۔ اگر وقت ختم ہونے کے بعد ایک لقمہ بھی اگر آپ نے حلق میں اتارا تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ سوال پوچھتے ہیں فیروز صاحب بہرائچ سے، میں درگاہ شریف میں رہتا ہوں، یہاں بہت ساری مسجدوں میں نماز بعد سلام ہوتا ہے، تو کیا سلام پڑھنا ضروری ہے؟ تو ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ بھائی جس نے نماز سکھائی ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جنہوں نے پڑھ کر کے آگے لوگوں کو سکھا یعنی صحابہ اکرام نے، ان سے نماز کے بعد سلام ثابت نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو سنت سمجھنا یا الگ سے کوئی ثواب سمجھنا یہ گمراہی کی بات ہے۔ باقی جس کو پڑھنا وہ پڑھ سکتا ہے سلام، تو اس کو لازم کرنا یا جو نہ پڑھے اس کو لان تان کرنا یہ تو بہت بڑی بدعت بن جائے گی۔ تو اس لیے جن کو پڑھنا ہے پڑھ لے، نہیں پڑھنا ہے کوئی گھر جانا چاہے تو گھر جا سکتا ہے، تو اس کو لازم تھوڑی نہ کر سکتے ہیں، تو آپ گھر جا سکتے ہیں۔ باقی ضروری ہوتا تو ہم بھی پڑھتے، یا سنت ہوتا کم از کم تو ہم پڑھتے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، یہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اتحیات میں، تو پھر جو حضور نے سکھایا ہے سلام نماز میں اتحیات پڑھنے کے دوران۔ فیضان صاحب کانپور سے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، جیسے آج کل بہت سے لوگ علماء دین اور عالموں کی عزت نہیں کرتے، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ان لوگوں کا قیامت میں کیا عذاب ہوگا؟ بھائی جو لوگ عالموں کا مذاق اڑاتے ہیں، دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک، عالم کا مذاق کس وجہ سے اڑاتے ہیں؟ اس کے علم کی وجہ سے، اس کے تقوی کی وجہ سے، یا اس کو جو قرآن پاک یا حدیث نبوی کا یا جو اسلام کا جو علم ہے اگر اس کی بنیاد پر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو بہت سارے علماء نے اس کو کفر لکھا ہے۔ کیوں لکھا ہے؟ کہ علم اور اہل علم کا مذاق تو ظاہر سی بات ہے، بھائی کس علم کا وہ حامل ہے؟ وہ اللہ کے قرآن کا، نبی کے حدیث کا وہ حامل ہے۔ تو اگر ان علوم کی وجہ سے آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، مطلب کہ آپ ان علوم کا مذاق اڑاتے ہیں جو آسمان سے نازل ہوا ہے، تو اس کو علماء نے کفر لکھا ہے۔ اگر کوئی علوم کی بنا پر نہیں بلکہ ذاتی معاملات کی وجہ سے یا کسی اور معاملات کی وجہ سے ان سے نفرت کرتا ہے یا ان کی گستاخی کرتا ہے، تو اس کو فسق لکھا ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے، اور خدا نخواستہ اگر اس کے علم کی وجہ سے اگر اس سے نفرت کی جا رہی ہے تو قیامت کے دن اللہ ان سے سخت مواخذہ کرے گا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ تو قرآن میں کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو ان کو کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ان کو خوف دلائے گا یا ان کی ایسی توہین کرے گا جس سے ان کو غم پہنچے یا کچھ ہو، تو پھر وہ تو اپنی آخرت خراب کر رہا ہے، ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ مبین خان صاحب جودھپور راجستھان سے کہتے ہیں کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بندہ جیسے فجر کی 2 رکعت سنت ادا کر رہا ہے، اس نے پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ کوثر پڑھ لی، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، نماز ہو جائے گی۔ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ کوئی فوٹو نہ بھیجا کریں، سوال لکھ کر کے بھیجا کریں، کتنی فوٹو وائس ریکارڈنگ نہیں، سوال لکھ کر کے بھیجیں۔ بہرحال میں پڑھے دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ رمضان کے 3 اشرے ہیں، پہلا اشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا، اور 3 اشروں کی خاص دعائیں بھی بتاتے ہیں۔ اس طرح یہ 3 اشرے کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت رمضان بھر کے لیے ہے، صرف 10 دن کے لیے نہیں ہوا۔ بھائی ان حضرت کو چاہیے کہ نظر ثانی کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت پورے رمضان کے لیے ہے
تو اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو مخصوص کیوں کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو اس سے تو اللہ کی ذات پر سوال اٹھ سکتا ہے کہ اللہ جب یہ پورا مہینہ رحمت و برکت کا ہے تو جو لیلۃ القدر کی فضیلت آپ نے الگ سے کیوں بیان کری؟ تو یہ فتنہ ہے بھائی. اس طرح کی فتنوں سے محفوظ رہنا چاہیے اور ایسے فتینوں سے بھی دور رہنا چاہیے. ان کو علم نہیں ہے. صحیح ابن خزیمہ میں روایت موجود ہے اور بھی بہت ساری کتابیں موجود ہے کہ اس کا پہلا جو عشرہ ہے وہ رحمت ہے اور دوسرا ہے جو مغفرت ہے اور آخری جو عشرہ ہے اتق من النار، جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے. یہ تو روایات کے اندر موجود ہے. تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کو نہیں کرنا تو آپ مت کریں، لیکن جو کرتا ہے اس پر عمل تو آپ. اور یہ سوال کریں کہ پورا مہینہ رحمت کا ہے اور فضیلت کا ہے تو یہ راتوں کی اور اسی طریقے سے عشروں کی جو ہے تخصیص کیوں کرتے ہیں؟ تو بھائی سوال تو یہی ہے کہ اگر پورا مہینہ رحمت کا ہے تو لیلۃ القدر کی تخصیص کیوں ہے؟ تو جو جواب آپ کا ہے وہی جواب ہمارا ہے. سوال پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب نیند کی حالت میں احتلام ہوا اور جب آنکھ کھلے تو ہاتھ شمگاہ کے پاس نیند میں جاتا ہے اور پورا احتلام ہاتھ سے نکالنا پڑتا ہے، روزے پر کوئی اثر ہوگا؟ بھائی احتلام ہوتا ہے پھر ہاتھ سے نکالنا پڑتا ہے، دو متضاد باتیں. ہو چکا ہے پھر الگ سے نکال رہے ہو کیا؟ تو اگر ہاتھ سے کر رہے ہیں تو پھر وہ تو استمنا بالید ہے، وہ تو گناہ ہے اور روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. اگر خود بخود ہوا ہے احتلام تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سوال پوچھتے ہیں کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اس لیے دیر رات تک پڑھتا ہوں، پھر سحری کے ٹائم ہو جاتا ہے، اس لیے میں رات کو سو نہیں پاتا ہوں. تو میں تہجد کی نماز کس وقت ادا کر سکتا ہوں؟ کیا تہجد پڑھنے کے لیے سونا ضروری ہے؟ اگر نہیں تو میں کب سے کب تک پڑھ سکتا ہوں؟ تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، لیکن تہجد کے لیے سونا افضل ہے. لہٰذا اگر کوئی بغیر سوئے بھی تہجد پڑھ لیتا ہے تو اس کی تہجد صحیح ادا ہو جائے گی. اگر سو کر کے پڑھتا ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر جاگ کر کے پوری رات تہجد پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. آخری جو حصہ ہے رات کا تو اس میں پڑھنا افضل ہے. سحری کے وقت میں آپ پڑھ لیں تہجد جتنی میسر ہو آپ کو. سوال یہ ہے کہ شکروار کو ایک شیعہ دوست کے یہاں افطاری پر جانا ہے، میں افطاری ان کے ساتھ کے لیے تھوڑی دیر کی تاخیر سے کر سکتا ہوں؟ بھائی آپ نہ جائیں وہاں، اب تھوڑا عجیب لگے گا آپ کو، لیکن میں میرے خیال سے ایپیسوڈ نمبر 5 میں یا 6 میں اس کی مکمل وضاحت کر چکا ہوں. ہم نے کہا تھا کہ یہ جو مسلک ہے یا جو مذہب ہے تو اس کے بارے میں آپ پہلے تحقیق کریں کہ ان کے عقائد کیا ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ جو ہم سب کی ماؤں کی ماں ہے اور تمام امت کی ماؤں سے افضل ہیں، ام المؤمنین ہیں، قرآن نے کہا ہے ان کو ام المؤمنین. اور اسی طریقے سے حضرت صدیق اکبر جنہوں نے اپنی پوری دولت اللہ کے رسول کے دین کے لیے لٹا دی، عمر فاروق جن کو اللہ کے رسول نے اتنی فضیلت سے نوازا، اور اسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے اور بہت سارے صحابہ کے بارے میں جن کے عقائد ٹھیک نہ ہوں تو آپ ان کے ساتھ دسترخوان پر کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، آپ کی والدہ ماجدہ کو کوئی آدمی گالی بکتا ہو، ان پر تہمتیں لگاتا ہو، آپ اس کے ساتھ میزبانی میں بیٹھیں گے؟ آپ اس کے ساتھ دسترخوان میں بیٹھیں گے؟ تو آپ کہیں گے میری والدہ پر تو نے الزام لگایا، میری والدہ کو تو گالی بکتا ہے اور تیرے ساتھ میں دسترخوان میں بیٹھ کر کے کھاؤں؟ نہیں بیٹھیں گے آپ. تو پھر صدیقہ عائشہ کی گستاخی کرنے والے کے ساتھ میں دسترخوان پر بیٹھنا یہ میری سمجھ سے پرے. دوسری بات، صدیق اکبر جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں نے تمام امتیوں کے حق کو ادا کر دیا. صدیق اکبر کے جو احسانات ہیں مجھ پر بہت زیادہ ہیں، کہ اللہ آخرت میں ان کا احسان کا بدلہ ان کو عطا کرے گا. اپنی دولت لٹا دیا. اسی طریقے سے ہجرت کے موقع پر جو کچھ گھر میں تھا سب اٹھا کر کے اللہ کے رسول کے پاس میں لے آئے، اللہ کے رسول کی خدمت میں لگا دیا. تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک کا موقع آیا، کفار سے جہاد کی بات آئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کچھ جس کو دینا ہو چندے کے طور پر اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کی مضبوطی کے لیے دے سکتا ہے. تو صدیق اکبر اپنے گھر میں جو کچھ تھا وہ لے کر کے آ گئے. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ پیچھے آپ نے کیا چھوڑا ہے، گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اس کے رسول کے سوا کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ لے آیا ہوں. ان کے بارے میں کوئی گستاخی کرے، ان کو گالیاں دے، ان کے بارے میں غلط عقائد رکھے، یہ لکھے کہ نعوذ باللہ من ذالک جب امام مہدی آئیں گے تو پھر ان کو قبروں سے نکال کر کے درخت میں لٹکا دیں گے. ہم تو کہنے سے بھی اس کو گریز کرتے ہیں. تو ہمارا اختلاف ان سے، ہماری کوئی جانی دشمنی نہیں ہے. ہمارا اختلاف یہ ہے کہ شیخین صدیقین جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا رتبہ دیا، حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے وقت میں آپ پر غشی آ رہی تھی، اٹھ نہیں پا رہے تھے. آپ نے فرمایا نماز ہو گئی؟ کہا نہیں ہوئی، آپ کا انتظار ہے. پھر آپ نے کہا کہ غسل دو مجھے، غسل دیا، پھر غنودگی آ گئی، پھر لیٹ گئے، پھر ہوش آیا، پھر فرمایا کہ نماز ہو گئی. تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ 3 بار ایسا ہوا. پھر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ صدیق اکبر سے کہہ دو کہ نماز پڑھائے.
बुखारी में रिवायत मौजूद है। सिद्दीक अकबर से कह दो कि नमाज पढ़ाए। लोगों ने समझा कि नमाज पढ़ानी है तो कोई भी पढ़ा दे, उमर फारूक को आगे कर दिया। एक रिवायत में कि सिद्दीक अकबर ने खुद उनसे कहा कि फारूक आप आगे आ जाएं, और एक दूसरी रिवायतों में कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने खुद कहा कि उमर पढ़ा दे नमाज। तो जब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की आवाज़ सुनी अल्लाह के रसूल ने, तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को बहुत डांटा कि मैंने जितनी बात की थी उतनी बात क्यों नहीं वहां पहुंचाई, तुमने फारूक को खड़ा कर दिया, उमर को पीछे करो और अबू बकर को आगे बढ़ाओ। ये एक इशारा था कि मेरे बाद मेरे मुसल्ले पर खड़े होने की जिसकी हैसियत है वो सिद्दीक अकबर है, और मेरे बाद मेरा नायब वो सिद्दीक अकबर होगा। तो इतनी फजीलत से नवाजा। और फिर आगे रिवायत के अंदर है कि अल्लाह के रसूल दो लोगों के, हजरत इब्न अब्बास, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के कंधों पर टेक लगा करके आए, और सिद्दीक अकबर ने जब देखा कि हुजूर आगे तो पीछे हटने लगे, अल्लाह के रसूल ने इशारा किया कि खड़े रहो, हुजूर ने उनकी इब्तिदा में नमाज अदा की। तो इतनी बड़ी फजीलत के हामिल शख्स के बारे में गालियां दी जा रही हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पर ज़िना की तहमतें लगाई जा रही हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर तहमतें लगाई जा रही हैं, लान तान तबर्रा पढ़ा जा रहा है, उस्मान गनी को कुछ नहीं समझा जा रहा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, तो उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि दस्तरखान पर बैठ के खाना खाएंगे। कोई आदमी अपने आपके वालिदैन को, अम्मा अब्बा को गाली भी दे रहा हो, आप उसके गले से मिल रहे हो, तो फिर तो बहुत बड़े आप बेवफा साबित होंगे। बिल्कुल जाने की ज़रूरत है। हाँ, आप उनसे कहलवा लें कि अबू बकर सिद्दीक जिंदाबाद, उमर फारूक जिंदाबाद, उस्मान गनी जिंदाबाद, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को भी हम जन्नती समझते हैं। अगर वो कबूल कर लें इसको तो आप जा सकते हैं। बाकी देर से इफ्तार करना मकरूह है। तो बहरहाल ये सवालात मेरे ख्याल से मुकम्मल हो गए हैं। भाई जो सवालात करना हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मौजूद है ग्रुप का, आप उसमें ज्वाइन हो करके उसमें अपना सवाल लिख दें। कहीं मैसेंजर पर आप सवाल भेज रहे हैं, इनबॉक्स में भेज रहे हैं, बाद में जब नहीं जवाब दे पाते तो लान तान करते हैं आप हमें कि आप लोगों के जवाब देते हैं चेहरे देख करके, ये वो। आप ग्रुप में मैसेज डाल दें। अच्छा, मैं चलो 1 मिनट और सुन लें। मैं क्या करता हूँ, देखो मैंने एक ग्रुप जो आपके सामने बनाया है वो ओनली शरिया क्वेश्चन के नाम से है, तो वो आप सवालात वहां से करते हैं। फिर मैंने एक ग्रुप और बनाया जिसमें मैं हूं, मेरे 2 नंबर हैं, मैं उन तमाम सवालात को उठा करके उस ग्रुप में डाल देता हूं, और ये ग्रुप जो है मैं आपको दिखाई देता हूं। फिर वही ग्रुप जो जहां मैं सवालात को जमा करता हूं, उसी ग्रुप को इस वक्त देख करके आपको मैं जवाब देता हूं। देखें जहां से आपको दिख रहा होगा, तो ये ग्रुप है, इसमें से मैं सवालात जो है निकालता हूं और यहीं से आपको जवाब दे रहा होता हूं इस वक्त में। तो भाई गुस्सा ना किया करें, हमारे पास भी और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो आपकी सहूलत के लिए मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है, और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं कि आप वहां से जवाबात जो है सवालात लिखें, ताकि मैं वहां से कॉपी करके या फॉरवर्ड कर दूं अपने इस नंबर पर। मैं इस नंबर पर फॉरवर्ड करने के बाद में फिर यहाँ देख करके आपको जवाब देना शुरू कर देता हूँ। तो बहरहाल बस थोड़ी कोशिश करें, थोड़ा हमें आप लोग सपोर्ट करें, मतलब थोड़ा हमें जो है हमारा भी ख्याल रखें, ताकि दोनों को ज़हमत ना हो। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।